بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فعن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من سنن المرسلین الحیاء والتعطر والنکاح والسواک رواہ الترمذی۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء اور رسولوں کی 4 سنتیں ہیں، 4 طریقے ہیں انبیاء اور رسولوں کے۔ پہلا الحیا، پہلی سنت حیا، دوسری خوشبو لگانا، تیسری نکاح کرنا اور چوتھی مسواک کرنا۔ تو ان میں سے پہلی چیز جو ہے حیا ہے۔ حیا انبیاء کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ شرعی اصطلاح میں حیا ایک ایسی عادت کو کہتے ہیں جو انسان کو برے اور قبیح اور غلط کام سے بچنے اور حق والوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی سے بچنے پر آمادہ رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو ناپسند کرے ان سے رکنا حیا ہے۔ عقلی طور پر عقلاً جو چیزیں ناپسند ہیں ان سے رکنا حیا ہے۔ مروت، جن چیزوں کو ناپسند اور برا جانتے ہوں ان سے رکنا حیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا کہ اس قدر شرمیلے ہو کہ لوگ تمہارا غلط استعمال کرتے ہیں اور تمہاری حق تلفی کرتے ہیں اور تم نقصان اٹھا بیٹھے، نقصان میں رہتے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ دعہ فإن الحیا من الایمان، کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اس لیے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں، 70 سے زیادہ شعبے ہیں یا 60 سے زیادہ شعبے ہیں، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان ہی میں سے ہے۔ اسی طرح عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ حیا خیر اور بھلائی ہی لاتی ہے۔ اسی طرح دوسری کی جگہ ارشاد فرمایا الحیاء خیر کلہ یا الحیاء کلہ خیر، کہ حیا پوری کی پوری خیر ہے، پوری کی پوری بھلائی ہے۔ تو حیا جب بھلائی ہے، جب خیر ہے، جب ایمان کا حصہ ہے، تو اس حصے کو انبیاء علیہم السلام نے اپنایا ہے، اس حیا کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں اکٹھا ہی رہتے ہیں، دونوں ایک دل کے اندر ہی رہتے ہیں۔ اگر اس دل کے اندر سے، اگر اس جگہ سے حیا نکل جاتی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک نکل جاتا ہے تو دونوں نکل جاتے ہیں۔ تو حیا اور ایمان ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے پکی یاری ہے۔ جب ایک یار نکل جاتا ہے تو دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے حیا کو اپنانا چاہیے۔ جس شخص کے اندر حیا ہوگی اس شخص کے اندر ایمان ہوگا، اور جس شخص کے اندر حیا نہیں ہوگی اس شخص کے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ اسی طرح جس شخص کے اندر ایمان ہوگا اس شخص کے اندر حیا ہوگی۔ تو اس حیا کو اپنانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ گھر کے گوشے میں موجود پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا دار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھتے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم
آپ کے چہرے کے آثار سے پہچان لیتے تھے کہ یہ ناپسندہ چیز ہے۔ گویا یہ پتہ چلتا ہے کہ ناپسندیدہ چیز کو ناپسند کرنا ہی حیا ہے۔ اس لیے جتنے بھی غلط کام ہیں، جتنے بھی برے کام ہیں، جتنے ہی ناپسندیدہ کام ہیں، ان تمام کاموں سے بچنا یہ حیا ہے۔ اور جتنے بھی اچھے کام ہیں، جتنے بھی نیک کام ہیں، جتنے بھی درست کام ہیں، جتنے بھی حلال کام ہیں، ان تمام کاموں کو اپنانا یہ حیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حیا کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں نیک، سچے، اچھے اور بہتر اور درست کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں برے کاموں سے بچا لے، ناپسندیدہ کاموں سے بچا لے، مبغوض کاموں سے بچا لے، حرام کاموں سے بچا لے، ناجائز کاموں سے بچا لے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ بسم اللہ۔